الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکال سکتا ہے، اور وہ اللہ کہ جس کا یہ فرمان ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اسی اللہ کا فرمان ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم وہ اعمال لکھتے ہیں جو یہ لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، خواہ وہ نیک عمل ہے خواہ وہ برا عمل ہے، وہ آگے پہنچتا ہی پہنچتا ہے، وہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے لیے اس کی تفسیر میں بہت ساری آیات ہم لا سکتے ہیں، لیکن انتہائی آسان اگر مقام ہم نے قرآن کا دیکھنا ہو تو سورۃ الزلزال کی آخری دو آیات اللہ فرماتے ہیں مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کوئی بندہ وہ ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی مل جائے گا اس کو، اور کوئی بندہ اگر ذرے کے برابر بدی کرے گا تو وہ اس کا وبال بھی دیکھ لے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور یہ کہہ لیتا ہے کہ اے اللہ میرے بد عمل کا، برے عمل کا وبال میرے اوپر نہ آئے، اللہ سے پناہ مانگ لے، توبہ کر لے، تو پھر اس کے اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کی روح کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن گناہ کا ایک فائدہ اس گنہگار کو ہو جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ گناہ نیکی میں بدل دیا جاتا ہے اگر وہ خالص توبہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ کی اگر توبہ نہ کی جائے تو گناہ باقی بھی رہتا ہے۔ جس طرح سے نیکی باقی رہتی ہے ایسے ہی گناہ بھی باقی رہتا ہے، لیکن اس میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بشری تقاضے ہیں جو ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑ دیے ہیں، جو ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری نیکیوں کے ذریعے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلوات الخمس، 5 نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً ظہر سے لے کر عصر تک کے درمیان میں جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر سے مغرب تک، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، ایک عمرے سے لے کر اگلے عمرے تک، درمیان میں جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جو انسان نے اپنی عادت بنا لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے بندے پر لازم یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ اگر ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں آج کے سبق میں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں میرا بھائی ایک نئی بحث اٹھنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بحث کو پہلے سے ہی سیکھ لیں، کیونکہ اس وقت جب ہم وہ بحث سنیں گے تو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ہمارے ذہن کو منتشر کریں گے۔ اور وہ بحث ہوتی ہے کہ آیا یزید کافر تھا، اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا کیا معاملات تھے، واقعہ کربلا کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ میرا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کا اسلام کی عبادات کے ساتھ، اسلام کے معاملات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جس طرح تاریخ میں اور کئی واقعات ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ کربلا کا واقعہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس بات کو آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی واقعات اس واقعے سے ریلیٹ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے تاریخ کی کتب کے اندر آتے ہیں، تاریخی کتابوں کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ پھر اس واقعے کو بیان کرنے والے وہ جس طرح کے بھی ہیں، آپ
بریلویوں کی کتابیں پڑھیں اس میں اور رنگ اس کا ملے گا، آپ اہل الحدیث کی پڑھیں اس میں اور رنگ ملے گا، شیعہ کی طرف جائیں تو وہاں تو گنگا ہی الٹی، وہ تو کام ہی کچھ اور سنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ جو آیت ہے یہ ہماری کچھ رہنمائی کر دیتی ہے کہ جو لوگوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ ایک واقعہ ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر، یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے تاریخ کی، اور اس میں صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری کے اندر بھی آتا ہے۔ اور کیا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہم بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کی ابتدا کا ذکر کر رہے تھے، باتوں باتوں میں ہمارے درمیان میں غزوہ بدر کا ذکر ہوا۔ جب غزوہ بدر کی بات آئی تو ابو جہل کا ذکر بھی ہوا۔ اب وہاں ہماری مجلس میں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے جب باتیں کی تو ابو جہل کے بارے میں ہم نے کچھ جوش میں، جذبات میں ہم نے کچھ برے کلمات اس کے لیے نکال دیے، گالیاں دے دی اور برے القابات اس کے لیے اپنے منہوں سے ہم نے نکالے۔ اکرمہ چونکہ اس کا بیٹا تھا، چاہے اس کا باپ کافر تھا لیکن تھا تو باپ، اور یہ اس کا بیٹا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا ہے اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرا باپ اس امت کا فرعون تھا، کافر تھا، آپ کی بڑی اس نے مخالفت کی، لیکن اے اللہ کے رسول میں مانتا ہوں سب کچھ ہے لیکن تھا وہ میرا باپ کی محبت دل میں ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کے صحابہ نے میرے باپ کے بارے میں اب اس طرح کی باتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات، لوگوں جو بندے فوت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مردہ ہو چکے ہیں، جن کو موت آ چکی ہے، اب ان کو گالی نہ دو، اب ان کے بارے میں کچھ برا نہ بولو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں جو حرکتیں کی تھیں ان کا بدلہ ان کو آگے جا کر مل گیا ہے۔ اب میرا بھائی ہمیں کیا پتا ہو، جو ایک تاریخی واقعہ ہے، کیا معلوم کہ یزید نے انہیں شہید کروایا یا نہیں کروایا؟ اور جو روایات جتنی بھی بیان کی جاتی ہیں اس میں شمر کا نام بھی آتا ہے، عمر بن سنان کا نام بھی آتا ہے، اور بھی بڑے واقعات آتے ہیں، بڑے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ کسی ایک نام پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ روایات بڑی زیادہ ہیں۔ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروانے میں مدد کی اور شہید کیا اس نے، وہ اللہ کے غضب سے بچے گا نہیں۔ لیکن ایک متعین بندے کا نام لے کر کہنا کہ جس نے یزید پر لعنت نہ کی اس کا ایمان ناقص ہے، تو میرا بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر وہ یزید ہے وہ مسلمان آدمی تھا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان تھا، وہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، اور جو بھی اس کے معاملات تھے۔ ابو جہل کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو گالی نہ دو، اس نے جو کیا وہ اس کو مل چکا، میرا بھائی یہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر یزید سچا ہوا، اس نے قتل نہ کروایا ہوا، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کروایا، تو ہم اپنی زبان سے جو اس کے بارے میں بول رہے ہیں کل کو وہ ہمارا گریبان پکڑے گا، کل کو وہ ہمارے گریبان کو جب پکڑے گا ہم پھر منہ دیکھتے رہیں گے۔ اور اگر اس نے شہید کروایا ہے تو اس نے جو کام کیا اس کا بدلہ اسے مل رہا ہے، وہ آگے اپنی منزل کو پہنچ چکا۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ایسی بات نکالیں کہ جس سے دوسرا کسی کی عزت نفس کو یا کسی مرے ہوئے کو ہم جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہوں۔ اور پھر یہ حدیث بھی موجود ہے، جب اللہ کے رسول نے یہاں پر ایک تو اس چیز سے منع کر دیا، ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جسے اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے قائم ہونے پر یقین ہے، اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، وگرنہ وہ خاموش رہے۔ اب کسی کو گالی دینا، میرا بھائی پھر میں کہتا ہوں کہ ایک طرف ابو جہل کو گالی دی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اور یہ تو پھر امتی ہے، اس کے اندر گناہ تھے جتنا بھی لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے۔
جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب لوگوں نے بیان کر دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بھی اس کو گالی دینا شروع کر دیں۔ دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا آپ اس کے بارے میں اپنی زبان خاموش کر لیں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، کیونکہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے کام کیا ہم نے ان کو لکھ لیا ہے۔ اللہ سے تو ڈھکا چھپا نہیں، اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کس نے کس کو شہید کیا۔ اب جو لوگ بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف آئیے، جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جی ایسے ہوا، ایک ایک لمحہ بتاتے ہیں، ایک ایک لمحہ کہ اس دن اس ٹائم پہ اتنی مرتبہ یہ ہوا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ میرا بھائی جو تاریخ لکھنے والا ہے اس کو اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے حسین کی مدد کرتا، وہ سائڈ پہ بیٹھا تاریخ لکھ رہا تھا۔ یہ تو لوگوں نے بیان کی ہیں باتیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، تاریخی حقائق ہیں، جس کا جتنا دل کیا اس نے اس طرح سے اپنے رنگ بھر دیے، بیان کر دیا، عوام کو سناتے ہیں، عوام روتی ہے، ماتم کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس سارے واقعے کا لب لباب یہ آتا ہے کہ جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ اللہ کے غضب سے بچے گا نہیں، اور اگر یزید نے نہیں کیا تو ہمارا بنتا نہیں ہے اس کو گالی دینا، اور اگر اس نے کیا ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ ہمیں ہر حال میں خاموشی اختیار کرنی ہے، ہمیں اس معاملے پر بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، ان کی شان ہی اور ان کا مقام ہی الگ ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ جس نے فلاں بندے نے ان کو کروایا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو میرا بھائی یہ بنتا نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صامت نجا، جو بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ شیخو پورا جو ہے آپ کا، ادھر آج سے 3-4 سال قبل کی بات ہے، اس بات پر 2 گروپس کی لڑائی ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم بڑے موحد ہیں۔ ان 2 گروپوں کی لڑائی کس بات پر ہوئی؟ ایک کہتا تھا کہ یزید پر لعنت کرنی ہے، دوسرا کہتا تھا لعنت نہیں کرنی، اور میرا بھائی جنون لڑائی ہوئی، ڈنڈے سوٹے چلے، لوگوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے اس مسئلے کے اوپر۔ ہے کوئی کرنے والی بات؟ جو ایک واقعہ ہو چکا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قتل ہوئے، اللہ کی قسم وہ شہید ہوئے۔ جس نے بھی کیا غلط کام کیا، اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی، اس نے اہل بیت کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک متعین بندے کو پکڑ لیں جس کے بارے میں تاریخی روایات ملتی ہوں اور نہ بھی ملتی ہوں، ہم دونوں چیزوں کو نہ دیکھیں اور اس کے اوپر لان تان اور گالیاں دیتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، میرا بھائی یزید صرف اسی کا نام نہیں تھا، صحابہ میں کتنے صحابہ ایسے تھے جن کا نام یزید تھا، سلف صالحین میں کتنے سلف صالحین محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام یزید تھا۔ یہ یزید نام کوئی گالی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو گالی بنا لیا۔ اب جب مائیں گھروں میں کہتی ہیں بے یزیدہ انج نہ کر، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طریقے سے وہ شعر بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا بھائی یہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کریں نا تو یہ بہت عجیب بات ہے اسلام کے بارے میں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہم نے لکھ چھوڑا ہے، جب اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنے والے؟ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اس واقعے کے بارے میں، ہمیں کیا لینا ہے؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر یہ موضوع آج چلا ہی ہے، ایک اور بات ہے، صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام کے آپس میں کئی اختلافات کی بنا پر جنگیں ہوئی تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ، ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تھے جس کی بنا پر جنگیں بھی ہوئیں۔ اب ایسے موقع پر دونوں طرف صحابہ موجود ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم ایک صحابی کے حق میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جو ہوا اس وقت کا معاملہ تھا۔ آج کے دور میں ہم ان کے اختلافات کو، ان کے مشاجرات کو ذکر کر کے میرا بھائی ہم اپنے ایمان میں شک ڈال لیتے ہیں۔
اس لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جتنے بھی صحابہ کرام کے درمیان کے اختلافات ہیں ان پر خاموشی اختیار کریں. آپ کے پاس آپ کا دین موجود ہے، اپنے دین کو لیجئے، اس کے اوپر نہ جائیے. جو ہمارے آج کل کے جہلم والا وہ مرزا علی اور جو اسحاق جھالوی ہمارے فیصل آباد کا، ان لوگوں نے بنیادی طور پہ صحابہ کرام کے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کافر تک قرار دیا ان لوگوں نے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان باتوں کو. جب اللہ فرما رہے ہیں آپ نے لکھ لیا تو ایسے لوگوں کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں رہ جاتی جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہیں، اہل علم کا، بڑے بڑے علماء کا پکا موقف ہے، فتویٰ ہے، جو بندہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا وہ مسلمان ہی نہیں. جو ان کی شان میں گستاخی کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر جنت کے اندر اکٹھے جائیں گے. تو میرا بھائی ان چیزوں کے اوپر ہمیں تدبر کرنا چاہیے اور غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.